آج ہم عمران خان کے بچپن کی کہانی کا آغاز کر رہے ہیں، جب عمران خان میلوں دور تک کٹی پتنگ پکڑنے کے لیے بھاگا کرتے تھے۔ اکرام اللہ نیازی کی 600 روپے تنخواہ میں عمران خان نے کیسے امیرانہ بچپن گزارا؟ جب کپتان لاہور کے سرکاری ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تو کیا ان کے والد کرائے کے مکان میں رہتے تھے؟ عمران خان کی اصل تاریخ پیدائش کیا ہے؟ زندگی کے ابتدائی سالوں میں اپنے والد کے ساتھ وہ کن کن شہروں میں رہے اور پھر کیوں ان 60 سالوں کو حرف غلط کی طرح اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کر دیا؟ اپنے امیر کزنوں کو دیکھ کر وہ کیا سوچا کرتے تھے؟ بچپن میں انہیں پیسوں کی کمی کیوں تھی؟ عمران نے کیوں ایک لڑکے کو مارتے مارتے اپنے ہاتھ کی انگلیاں توڑ لیں اور وہ کیوں بچپن میں خود کو بدصورت چھوٹا جانور سمجھا کرتے تھے؟ عمران خان کی کہانی میں ابھی تک جہاز ٹیکسی کر رہا تھا، رن وے پر ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ ہم نے نیازی اور برکی خاندان کی تاریخ پر مختصر نظر ڈالی، اکرام اللہ نیازی اور جنرل واجد علی برکی کے بارے میں جانا، لیکن اب جہاز اڑنے لگا ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک رولر کوسٹر رائیڈ ہو سکتی ہے۔ جو عمران خان سے عقیدت یا کسی اور جذبے سے منسلک ہیں، ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے، کیونکہ آگے شدید جھٹکے آنے والے ہیں۔ بھارتی مصنف فرینک حضور اپنی کتاب عمران ورسز عمران میں لکھتے ہیں کہ اکرام اللہ نیازی زمان پارک میں کرائے کے گھر میں رہائش پذیر تھے جب 5 اکتوبر 1952 کو لاہور کے ایک سرکاری ہاسپٹل لیڈی ولنگٹن میں عمران احمد خان نیازی کی پیدائش ہوئی۔ وزڈن کرکٹ کے ریکارڈ کے مطابق ان کی تاریخ پیدائش 25 نومبر 1952 لکھی گئی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ کچھ یوں ہے کہ جب عمران خان نے پاسپورٹ کے لیے فارم فل کیا تو اس میں غلطی سے یہ تاریخ لکھ دی گئی، یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں کلر کی غلطی تھی۔ یہ بھی ایک حیران کن اتفاق ہے کہ جب عمران خان دنیا میں آئے تو اس وقت پاکستانی کرکٹ کی عمر بھی صرف 11 روز ہی تھی۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم بھارت کے پہلے دورے پر تھی اور 11ویں روز دلی میں پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان میچ جاری تھا۔ کرسٹوفر سینڈفورڈ اپنی 2009 میں شائع ہونے والی کتاب دا کرکٹر، دا سیلیبریٹی، دا پولیٹیشین عمران خان میں لکھتے ہیں، 60 سال کا عمران زمان پارک کی گلیوں میں روزانہ 2 سے 3 کلومیٹر جاگنگ کیا کرتا تھا۔ ایک بار اسی طرح وہ زمان پارک کی گلیوں میں جاگنگ کر رہا تھا جب اسے دیکھ کر ایک بچے نے آواز کسی، اس احمق کو دیکھو۔ عمران کو یہ جملہ اتنا برا لگا کہ اس نے اس لڑکے پر حملہ کر دیا اور اسے اتنے زور سے مارا کہ عمران خان کے ہاتھ کی انگلی ٹوٹ گئی۔ اسی کتاب میں وہ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، عمران خان کی عمر 14 سال ہوگی جب ایک دن وہ ایچیسن کالج سے نکلا تو مین گیٹ کے سامنے ایک معذور بچہ تھا۔ یہ عمران خان کا ہم عمر تھا اور اکثر یہیں ایچیسن کالج کے پاس بھیک مانگا کرتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں سامان تھا اور وہ خود کو گھسیٹنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ عمران نے اسے دیکھا، اس کے قریب گیا، اس کے قریب منہ کر کے کوئی بات کی اور پھر اپنا بیٹ اور دیگر سامان اسے پکڑایا اور اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا، سڑک پار کی اور قریب ہی موجود اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ یہ کوئی ایسا جذبہ نہیں تھا جس میں عمران نے دکھاوا کیا ہو، بلکہ یہ اس کے دل کی آواز تھی، کیونکہ اس وقت اس کے ارد گرد کوئی نہیں تھا، بلکہ عمران کے ایک دوست نے یہ واقعہ دیکھا اور عمران کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ بچپن وہ حصہ ہوتا ہے جب ارد گرد کے ماحول کی بنیاد پر ذہن سازی کا عمل جاری ہوتا ہے، ایک شخصیت مکمل ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی والدہ کے بچھڑ جانے پر عمران کیسے ان لوگوں کے غم میں مچل اٹھے جو کینسر کا دکھ اٹھاتے ہیں، اور پاکستان میں کینسر ہاسپٹل کا ناممکن پروجیکٹ بنا ڈالا۔ مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زمان پارک کی گلیوں میں کیسے لڑکی کی طرف سے صرف احمق کہنے پر اس کی پٹائی کر ڈالی،
نفسیات دان اس کو ایک ایسا بچپن کہتے ہیں جو کنفیوز ہوتا ہے، اتار چڑھاؤ میں گزرا ہوتا ہے، اور اسی اتار چڑھاؤ کو عمران خان کی زبانی مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کرسٹوفر سینڈ فورڈ اپنی کتاب میں عمران خان کے ایک انگلینڈ کے دوست کے حوالے سے لکھتے ہیں، اس کا یعنی عمران خان کا بچپن خاص طور پر خوش یا ناخوش نہیں تھا، بلکہ وہ اسے سنجیدہ اور محفوظ بچپن کے طور پر بیان کرتا تھا۔ اسی کتاب میں وہ ایک اور جگہ بتاتے ہیں، عمران خان کی بڑی بہن محترمہ روبینہ آنے والے سالوں میں خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی تھی، اور وہ لڑکے کے طور پر ایک بدصورت چھوٹے جانور جیسے نظر آتے تھے۔ عمران خان نے اپنی زندگی میں اب تک 60 سوانح حیات لکھی ہیں۔ ان پر کئی کتابیں مصنفین نے اپنی خواہش پر یا ان کی درخواست پر لکھی، یعنی بھارتی صحافی فرینک حضور یا برطانوی صحافی کرسٹوفر سینڈ فورڈ نے کئی نشستوں میں عمران خان کے انٹرویوز کیے اور پھر ان کے قریبی لوگوں سے بات کر کے اسے کتابی شکل میں چھاپا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ عمران خان منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن ایک ایسے ماحول میں گزرا جو امیرانہ تھا، اور جب انہیں انڈر 19 کرکٹ ٹیم میں سلیکٹ کیا گیا تو پاکستان بھر سے آئے لڑکے، ممی ڈیڈی بچے عمران خان کو تنگ کیا کرتے تھے، اور وہ تنگ ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات غلط ہے، عمران خان کوئی ممی ڈیڈی یا برگر بچے نہیں تھے، بلکہ وہ پاکستان کے کسی بھی بچے جتنے اسٹریٹ سمارٹ تھے، کیونکہ ان کا بچپن پاکستان کی عام سی گلیوں میں ایک عام سے بچے کی طرح گزرا۔ 1988 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب عمران خان آل راؤنڈ ویو میں وہ لکھتے ہیں کہ 13 سال کا تھا جب والد کی گاڑی چلاتے ہوئے مجھے ایک پولیس والے نے روک لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں لائسنس کے بغیر گاڑی چلا رہا ہوں، اس لیے میں نے پولیس والے کو رشوت دی اور اس مسئلے سے نکل آیا۔ شوفر نے اس واقعہ کی تفصیل میری والدہ کو دی۔ وہ مجھے سمجھانے لگی کہ رشوت دینا کتنا غلط ہے، جس پر میں نے دلیل دی کہ میری عمر کے باقی لڑکے بھی اس طرح کی صورتحال میں ایسا ہی کرتے ہیں، جس پر ان کا جواب تھا، تم پٹھان ہو۔ پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر سرفراز نواز نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ نیازی خاندان کے پاس صرف ایک سزوکی کار ہوتی تھی اور پھر وہ بھی چوری ہو گئی۔ شاید عمران خان یہ سزوکی کار چلا رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ جس طرح انہوں نے رشوت دی اور 600 تنخواہ والے سرکاری ملازم کے والد کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے شوفر رکھا ہوا تھا اور وہ 13 سال کی عمر میں گاڑی چلایا کرتے تھے، یہ کوئی ممی ڈیڈی بچہ نہیں کر سکتا۔ عمران خان کے انٹرویوز پر مبنی کتاب کے مصنف کرسٹوفر سینڈ فورڈ کو جب عمران خان نے یہ پولیس کو رشوت دینے والی کہانی سنائی تو کرسٹوفر سینڈ فورڈ کی صحافتی حصیں شاید اس وقت سو رہی تھیں یا پاکستان میں آ کر گم ہو چکی تھیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں بتایا کہ 1947 میں پاکستان میں صرف 17,500 کلومیٹر پر سڑکیں بنی تھیں، 2,40,000 کے قریب گاڑیاں تھیں جن میں آدھی سے بھی کم کاریں تھیں، پاکستان کی آبادی 62 ملین تھی، تو کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے گاڑی رکھی ہوگی، اور کتنے ہی کم لوگ ہوں گے جنہوں نے شوفر رکھا ہوگا۔ یعنی عمران خان اس امیر اور بلیسڈ خاندان سے تھے جن کے پاس گاڑی بھی تھی اور شوفر بھی تھا، لیکن کیا انہوں نے اپنی صحافتی حس کو جگاتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ ایک سرکاری ملازم جس کی ماہانہ تنخواہ 600 روپے ہو، وہ کیسے ایک گاڑی اور شوفر افورڈ کر سکتا ہے؟ یا پھر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب وہ عمران خان کا امیرانہ بچپن ڈائیگنوز کر رہے ہیں تو یہ بھی خیال کرتے کہ آیا عمران خان کے ابتدائی 60 سال جب وہ زمان پارک میں نہیں تھے وہ کیسے گزرے، وہ کن گلیوں میں گزرے، کن کرائے کے گھروں میں گزرے، اور تب عمران خان کے دوست کون کون تھے جن کا تعارف کبھی عمران خان نے نہیں کروایا۔ در حقیقت عمران خان کے بچپن کا ابتدائی حصہ زمان پارک میں گزرا ہی نہیں۔ اکرام اللہ نیازی اپنے اہل و عیال کے ساتھ مسلسل 1959 تک کم از کم 4 مختلف شہروں میں تعینات رہے، جن میں لاڑکانہ بھی شامل ہے، کیونکہ ہم یہ مان کر چل رہے ہیں کہ اکرام اللہ نیازی ایک ایماندار سرکاری افسر تھے، اور ان کے نیازی خاندان کی حالت میں گزشتہ ایک ساتھ میں آپ کے گوشے گزار کر چکا ہوں، تو ان کا گزارا اپنی تنخواہ پر ہی تھا۔ ابھی لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برکی پاور میں نہیں آئے تھے، مارشل لا نہیں لگا تھا، اس لیے زمان پارک والا 22 مرلے کا بنگلہ اور زرعی زمینیں بھی اکرام اللہ نیازی کو الاٹ نہیں ہوئی تھی۔
انہیں PWD کی طرف سے 200 روپے ہاؤس الاؤنس ملتا تھا، جبکہ ان کی تنخواہ تقریباً 600 روپے کے قریب تھی۔ تو ہر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اکرام اللہ نیازی کا گزر بسر بہت اچھا ہوتا ہوگا، لیکن وہ کوئی امیرانہ طرز زندگی تو کبھی نہیں رہا ہوگا۔ اور 60 سال کی عمر کا عمران کوئی شہزادوں والی زندگی نہیں گزار رہا تھا۔ اکرام اللہ نیازی PWD میں SDO کے طور پر بھرتی ہوئے تھے۔ اس سرکاری ادارے میں بھرتی کا نظام کچھ یوں کام کرتا تھا کہ جو BSc انجینئرنگ ہوتے تھے ان کی بھرتی بحیثیت SDO کے ہوتی تھی، پھر وہ XCN کی پوسٹ پر ترقی پاتے، SC یعنی سپرنٹینڈنٹ انجینئر، اور ترقی کی معراج چیف انجینئر ہوا کرتی تھی۔ لیکن جو سرکاری ملازم BSc نہیں ہوتے تھے وہ بطور سب انجینئر بھرتی ہوتے، SDO اور بہت کم XCN کے عہدے پر ترقی پاتے تھے۔ PWD میں یہ نظام بھی ہوتا تھا کہ تعمیراتی کاموں کی وجہ سے لازمی ہر 3 سال کے بعد ٹرانسفر ہوتا تھا، اور کئی ایسی پوسٹیں جہاں پر رشوت ستانی کا بازار بہت زیادہ گرم ہوتا تھا، وہاں پر تو ہر 2 سال بعد ہی ٹرانسفر کے آرڈر آ جاتے تھے، یا پھر آپ کے پاس کوئی تگڑی سفارش ہو۔ 1952 میں اکرام اللہ نیازی PWD میں SDO تھے۔ عمران خان پیدا ہوئے تو ساتھ ہی ان کے تبادلے کے احکامات آ گئے۔ عمران خان کا بچپن لاڑکانہ، راولپنڈی اور دیگر شہروں میں اپنے والد کے ساتھ گزر رہا تھا۔ وہ میاں والی کبھی نہیں جاتے تھے، اپنے والد کے ساتھ کبھی کبھی زمان پارک لاہور آیا کرتے تھے، شاید سال میں 1-2 بار۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سرکاری ملازم کا بیٹا جب زمان پارک میں آتا ہوگا تو اپنے کزن ماجد، جاوید، اسد، ہمایوں، جمشید کو جب دیکھتا ہوگا، کبھی خاندان کے ایونٹس میں ان سے ملتا ہوگا، تو وہ کیسا محسوس کرتا ہوگا۔ اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہوگی کہ وہ زمان پارک میں رہے، اس کے والد بھی بڑی سی گاڑی میں گھومے، وہ بھی زمان پارک والی کرکٹ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلے، اپنے برقی کزنز کی طرح بڑے اسکول میں جائے۔ اور پھر اللہ نے عمران کی یہ باتیں سن لیں، اور اکرام اللہ نیازی کو جنرل ایوب خان کا مارشل لا لگتے ہی نہ صرف نوکری میں تھوڑا سا سکون ملا، ٹرانسفر سے جان چھوٹی، بلکہ دیگر برقیوں کی طرح زمان پارک میں گھر اور زمینیں بھی الاٹ ہوئیں، اور برقیوں کی وجہ سے ان کی بھی سنی گئی۔ یہ غالباً 1959 کی بات ہے جب عمران خان اپنے گھر 22 زمان پارک پہنچے، جسے اکرام اللہ نیازی الاٹ ہونے کے بعد رینوویٹ کروا چکے تھے، اور اسے سرخ اینٹیں لگا دی گئی تھیں۔ یہ 2 منزلہ عمارت تھی جس میں 6 بیڈ روم تھے۔ گھر کے پچھلے صحن میں دودھ دینے والے جانور بندھے ہوئے تھے، اور سامنے کے کھیتوں میں برقی مختلف فصلیں بھی کاشت کیا کرتے تھے۔ زمان پارک میں بھارت سے آ کر جلندری پٹھان آباد ہونا شروع ہوئے، جن کو متروکہ وقف املاک کی طرف سے حیثیت کے مطابق گھر الاٹ کیے جاتے۔ برقیوں کی زمان پارک میں تعداد کا اندازہ اس سمر سے لگا سکتے ہیں کہ 80 کی دہائی میں صرف زمان پارک میں 46 برقی اور دیگر پٹھان خاندان رہتے تھے۔ عمران خان نے اپنی ہر سوانح عمری اور ہر انٹرویو سے اپنے بچپن کے وہ 60 سال ڈیلیٹ کر دیے، اور ثابت کیا کہ ان کا امیرانہ بچپن زمان پارک میں ہی گزرا۔ مگر عمران خان حیران کن طور پر ان 60 سالوں کو پھر بھی ساری عمر کے لیے نہ بھول سکے۔ 1988 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب عمران خان آل راؤنڈ ویو میں وہ لکھتے ہیں کہ زمان پارک کے اپر گلاس اور الگ تھلگ ماحول میں رہتے، کھیلتے، اور ایچیسن کالج اور لاہور جمخانہ کے لیے کرکٹ کھیلتے، اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس مرات یافتہ دنیا کے باہر کرکٹ کیسی ہوتی ہوگی۔ اپنی سوانح حیات میں اور میرا پاکستان میں وہ لکھتے ہیں، لاہور میں اپنے خوشحال خاندان کے ساتھ آسودہ زندگی جیتے ہوئے ملک کا مستقبل مجھے روشن لگتا۔ یہ خوابناک بچپن تھا، کھیل کود کی آزادی اور وہ تحفظ جو ایک پھیلے ہوئے تگڑے خاندان سے ہوتا ہے۔ زمان پارک کے ارد گرد جہاں میں پلا بڑا، ہرے بھرے کھیت، آب رواں، ہریالی، تازہ ہوا، کھلے میدان، چند ایک ہی مکان تھے اور سب ایک خاندان کی طرح، لہٰذا یہ ایک فارم ہاؤس میں رہنے کے مترادف تھا۔ لیکن عمران خان یہاں یہ بتانا کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کے بچپن کے ابتدائی 60 سال تنگ گلیوں، کرائے کے مکانوں اور مختلف شہروں میں والد کے ٹرانسفر کی وجہ سے گھومتے پھرتے گزرے۔ وہ اپنے ان 60 سالوں کا امیرانہ طرز زندگی کیوں نہیں بتاتے
کیونکہ دراصل یہ 60 سال عمران خان کا بچپن کوئی امیرانہ تھا ہی نہیں۔ یہ ایک ایسے انسان کے جذبات ہیں جو ساری عمر اپنے نیازی خاندان سے کتراتا رہا ہو اور یہ بتانے میں شرم محسوس کرتا ہو کہ اس کے بچپن کے ابتدائی سال چھوٹے شہروں، کرائے کے مکانوں اور تنگ گلیوں میں گزرے ہیں۔ ایک ایسے بچے کے جذبات جو اس وقت کو کبھی یاد ہی نہیں کرنا چاہتا جب وہ زمان پارک میں آنے اور اپنے کزنوں جیسی زندگی گزارنے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ زمان پارک کا ماحول واقعی بہت پرکشش تھا۔ عمران خان کے اکلوتے ماموں آغا احمد رضا خان نے ایک چیتے کا بچہ پال رکھا تھا۔ وہ اکثر ان کے ساتھ گلیوں میں پھرا کرتا تھا۔ اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب ایک دن وہ کھڑکی کے ذریعے گلی میں آ گیا، ایک بوڑھی عورت کے پیچھے بھاگ کر ایک طرح سے اس کی جان ہی نکال دی۔ پھر احمد رضا خان نے اس چیتے کے بچے کو لاہور چڑیا گھر کو دے دیا۔ اکرام اللہ نیازی سال میں ایک بار پورے خاندان کو مری نتھیا گلی لے کر جایا کرتے تھے۔ زمان پارک میں عمران خان کا ایک اور محبوب مشغلہ کٹی پتنگیں پکڑنا بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ شوق برکیوں میں نہیں تھا، لیکن شاید عمران خان کو یہ شوق ان ابتدائی 60 سالوں میں کسی محلے سے لگا تھا جب انہیں پتنگ بازی کا شوق پیدا ہو گیا۔ عمران خان زمان پارک میں تو آ گئے، لیکن اب بھی وہ ہر طرح سے برکیوں کی برابری نہیں کر سکتے تھے۔ اپنی پتنگ بازی کے شوق کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس اکثر پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، تو جب کوئی پتنگ کٹ جاتی تو عمران کو میلوں دور اس کے پیچھے بھاگنا پڑتا۔ عمران خان کی بچپن میں مالی حالت کیا تھی، اس بارے میں کرسٹوفر سینڈفورڈ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بعد کے سالوں میں عمران خان شدید پریشانی اور دباؤ میں تھا کہ وہ کبھی پلے بوائے بن ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ پلے بوائے کے پاس بہت سا وقت اور پیسہ ہوتے ہیں اور میرے پاس کبھی بھی یہ دونوں رہے ہی نہیں۔ یعنی عمران خان کا بچپن پیسوں کے بغیر گزرا۔ ان کے بچپن میں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنی بنیادی خواہشات بھی پوری کر سکیں۔